رمضان تھا، اما بادام توڑ رہی تھی، میں چکھ رہا تھا، اور ظاہر ہے میں اتنی عمر میں ہوں گا جو مجھے روزہ نہیں رکھنا تھا، ایک گمان کرتا ہوں، اور وہ پنجرے میں وہیں تڑپ گیا۔ اما نے کہا ہاں طارق تو نے اس کو کڑوا بادام دے دیا، مر گیا، اس کو نکالا تو مر گیا تھا بیچارہ، وہیں تڑپ گیا، وہیں تڑپ گیا۔ ایک طوطے کے آخری لمحات یہی ہیں کہ اس کو رات کو آپ کلمے کی کیفیت کے ساتھ سلا دیتے ہیں۔ اگلا واقعہ کیا سنانے لگا تھا؟ ہاں، ساری رات اس کے ساتھ گھومتا رہا، گھومتا رہا، گھومتا رہا، اور طوطا بھی کلمہ سیکھ گیا، میں آپ تو انسان ہے، میں آپ تو انسان۔ میں ابھی کراچی میں تھا تو وہاں ایک بکری اور بندر کا وہ کھیل دکھا رہے تھے، تو مجھے یاد آیا میں ایک جگہ ٹرین میں سفر کر رہا تھا، بکری اور بندر والا بھی ٹرین میں سفر کر رہا تھا، کہیں جا رہا ہوگا، بکری بیٹھی ہوئی، بندر کو وہ سنبھالے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا اس سے کچھ سیکھوں میں بیٹھ کے۔ میں گیا، میرے پاس کچھ کھانے پینے کا سامان تھا، چیزیں تھی، میں نے کہا لو کھاؤ، کیا حال ہے، خیریت ہے؟ اور میں نے اسے 10 روپے پکڑا دیے۔ مجھے کہنے لگے جی یہاں تماشا نہیں۔ ارے میں نے کہا چھوڑ تماشا، ہم باتیں کریں، تو بھی فقیر ہے میں بھی فقیر ہوں، تو فقیر کمی ہے میں بھی کمی ہوں، ہم دونوں ایک ہیں۔ مجھے کہنے لگا آپ کسی مسجد میں مولوی ہیں؟ میں نے کہا ہاں، دعا کر بن جاؤں۔ اچھا خیر، ہم نے آپس میں دوستی کر لی۔ جب دوستی کر لی تو میں نے کہا یہ بکری جو ہے یہ تو نے کیسے سکھائی ہے؟ کہنے لگے مولوی صاحب بڑا مشکل ہے اس کو سکھانا۔ میں نے کہا کون سا مشکل ہے؟ بندر۔ کہہ رہے بندر کو سکھانا آسان ہے، اس کو سکھانا یہ بڑا مشکل ہے۔ لیکن میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگے اس کو بھوکا مارتا ہوں، یہ سیکھ، اس کو گھاس نہیں دیتا، پھر تھوڑا سا گھاس دیتا ہوں، پھر کہتا ہوں ایسی کھڑی ہو، یہاں سے ٹانگیں پکڑتا ہوں، ایک لکڑی رکھتے ہیں نا، لکڑی کے اوپر بکری چڑھتی ہے، پھر دوسری لکڑی رکھتے ہیں، پھر تیسری لکڑی رکھتے ہیں، پھر چوتھی، پھر بکری کھڑی ہو جاتی ہے اور یوں دیکھتی ہے۔ اور بندر کو کہتے ہیں گلے میں اس کے رسی ہوتی ہے، ڈبہ لے کے کہتے ہیں جا سب سے اب مانگ۔ بندر بندوں کے جاتا ہے سامنے ڈبہ، کوئی روپیہ کوئی 2 روپے کوئی پیسے ڈالتے ٹھیک۔ کہنے لگے یہ بکری بہت مشکل ہے، اس نے بڑی مشکل سے یہ نالج حاصل کیا، یعنی میرے مزاج سے آئی۔ اور پھر اس نے جو بات کہی، کہا کہ میں نے اس کے کان میں وہ پیغام دیتا ہوں جو میں اس کو کہلوانا چاہتا ہوں، رات کو وہ پیغام دیتا ہوں اور یہ سنتی ہے اور میری بات پھر مانتی ہے۔ ہمارے ہاں کہ یہ ویلڈر تھا، اس کا چھوٹا سا قد تھا، تو پتہ نہیں اس کا نام اشفاق تھا غالباً، تو اس کو تھوڑی دیر کے بعد اس کو لڈو کہا، پھر ڈڈو کہا، پہلے لڈو کہنے لگے۔ مجھے کہنے لگا کہ میرے والد جو ہیں وہ گھوڑوں کے بہت بڑے ماہر تھے، دنیا کا کوئی سرکش گھوڑا، باغی گھوڑا کوئی بھی ہو ابا کے پاس آتا تھا، ابا اس کی کمر پہ ہاتھ پھیر کے اس کے کان میں کوئی بات کہتا تھا، گھوڑا ٹھیک ہو جاتا تھا۔ میں نے کہا وہ کیا بات تھی، کیا بات تھی؟ کہنے لگے اما کو پتا، میں اما سے پوچھ کے آنا۔ بندر والے سے میں نے لیا، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر فرد سے سیکھتے تھے، ان کا مزاج تھا، ہر فرد سے علم لیتے تھے۔ حضرت نعمان بن ثابت رحم اللہ ہر فرد سے علم حاصل کرتے تھے، حتیٰ کہ کتے والے سے پوچھا بتا کتا بالغ کب ہوتا ہے، کتے رکھنے والے سے پوچھا۔ تو اما سے جا کے پوچھ کے آیا، تو اما نے کہا کہ بس ایک ہی بول تیرا ابا کہتا تھا کہ اس کے کان میں جا کے کہتے تھے تو غازی جوان ہے، تو تجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی، بس اس طرح کے کوئی بول تھے، اس کے کان میں کہتے تھے گھوڑے کی غیرت جاگتی تھی اور گھوڑا اڑیاں کرنا اور سرکشی کرنا اور بغاوت کرنا چھوڑ دیتا تھا۔ ہمیں زندگی تو اللہ نے ہمیں انسان بنائی ہے، جانوروں کی زندگی کے حالات ہیں، ہم تو انسان ہیں، ہم تو کچھ حاصل کرنا چاہیں تو کر لیں۔ ہمیں ہمارے اوپر تو لوگوں کی نصیحتیں بہت اچھا اثر کرتی ہیں، بہت اچھا اثر کرتی ہیں لوگوں کی نصیحتیں۔ ہمارے اندر ہم نے کیسے اپنے آپ کو سلجھانا ہے، اپنے من کو، اپنے تن کو، اپنے جذبوں کو، اپنی سوچ کیسے سلجھانا ہے۔ تھوڑا سا وقت اپنے آپ کو دیں۔ لکڑی کو وقت دیا، قیمتی اوزار بنا دیے، لوہے کو وقت دیا، جہاز بنا کے اڑا دیا، پھر لوہے کو اور باریک وقت دیا، گھڑیاں بنا دی لاکھوں کروڑوں روپے کی، پتھر کو وقت دیا، قیمتی بنا کے سجا دیا، چیزوں کو وقت دیا، چمڑے کو وقت دیا، وقت نہیں دیا تو اپنی ذات کو نہیں دیا۔ سارے جہاں سے باخبر، اپنے جہاں سے بے خبر،
اپنی ذات کو وقت نہیں دیا، اپنی ذات کو وقت نہیں دیا۔ اپنی ذات کو وقت دیں، اپنی ذات کو وقت دیں۔ اور وہ کیسے؟ کچھ لمحے ایسے ہوں جو بس میں ہوں اور میری ذات ہو، اور تنہائی کے لمحے ہوں۔ تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر، ہاں وہ تنہائی کے لمحے اور میں ہوں۔ کیا ہو؟ اللہ کی ذات کا تصور ہو۔ کیسے؟ طریقہ میں بتا دیتا ہوں۔ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا، بس یہ چھوٹا سا تصور ہو، یہ چھوٹا سا دھیان ہو، اور اسی میں گم ہو کے بیٹھا رہوں۔ اندر کہے گا کبھی وہ سوچ، کبھی وہ خیال، کبھی وہ گمان، کبھی وہ یہ کیا زندگی کا کھیل ہے؟ اپنے من سے کہے، من اے تن تھوڑا سا عادی تو بن جا۔ عبادت اور عادت، پہلے عادت بنا لے، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ یہ عادت عبادت بن جائے گی۔ پہلے اپنے آپ کو عادی تو بنائیں، اپنے آپ کو بٹھانے کا عادی بنائیں، بٹھانے کا۔ میرا ایک ساتھی تھا، وہ جن کی مزاج تھا، کبھی یوں بھگتا تھا کبھی یوں بھگتا تھا، ایک پل میں اب جو پکڑ کے اس کو کرسی کے ساتھ بٹھایا، ارے بھائی یہاں بیٹھ تو، اب مجھے کہتا میرا پیٹ بڑھ رہا، خود خیال کر اپنی غذا کا، فٹنس کا، خود خیال کر۔ اپنی طبیعتوں کو تھوڑا سا عادی تو بنا دیں، عادی بنا دیں بیٹھنے کا، اور جم کے روز 10 منٹ دے دیں گھڑی کا، بے شک الارم لگا لیں، الارم لگا لیں، 10 منٹ کے بعد اٹھ جائیں، اور یہ چاہے کیفیات بن رہی ہوں اٹھ جائیں۔ بھرے میلے سے جائیں طلب رہے گی، سمجھ گئے؟ بھرے میلے سے جائیں نا طلب رہے گی، اٹھ جائیں، اگلے دن پھر طلب ہو، اور میں اللہ کی تلاش میں نکلوں گا۔ 24 سال 40 سال غاروں میں جا کے چلے کرتے تھے، یہی عبادت اور یہی توجہ اور یہی دھیان اور یہی استحضار اور یہی کیفیات حاصل کرتے تھے۔ ہمیں 10 منٹ چاہیے، بس انجمن کو خلوت بنا لیں۔ گھر میں بیٹھے ہیں، دکان پہ، دفتر میں، زندگی کسی شعبے میں بیٹھے ہیں، کسی شعبے میں بیٹھے ہیں۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے 20 منٹ کہہ دے، 10 منٹ تو میں بیت الخلا میں گزار دیتا ہوں کہ یا اللہ یا نان نکال یا جان نکال۔ زہر نان کھائے گا تو یہی کچھ ہوگا۔ میں نے ایک کتاب دیکھی، اس پہ بندے کا ٹوائلٹ بنا ہوا ہے، بندہ ہے بیٹھا ہے، اوپر جالا تنا ہوا ہے سارا، مکڑی نے جالا تال دیا، یعنی اتنی دیر لگ گئی بیچارے کو کہ مکڑی نے خود جالا تان دیا۔ یاد رکھیے گا، یہ جہاں لطیفہ ہے وہاں اس کے اندر ایک حقیقت ہے۔ اگر جو وقت اللہ کو دینا ہے نہ دیا، وہ وقت ایسی جگہ لگے گا جہاں دینے کو دل نہیں کرے گا، ایسی جگہ لگے گا۔ پھر خدا نہ خواستہ کچہریوں میں، عدالتوں میں، مقدمات میں، یا زندگی کے ایسے معاملات میں جہاں دل نہیں چاہے گا، اللہ کہتا ہے مجھے دینے کے لیے تیرے پاس وقت نہیں ہے، میں تیرا وقت لوں گا پھر ناگواریوں میں لوں گا، جہاں تیرا دل نہیں چاہے گا، جہاں تیرا من، تیری طبیعت چاہے گی نہیں، وہ میں لوں گا۔ اللہ کو تھوڑا سا وقت دے دیں۔ شیخ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ ایک اللہ والے گزرے ہیں، قالینیں بناتے تھے، قالین بناتے تھے اور قالین بنانے کی مزدوری کرتے تھے۔ ایک اللہ والے سے ان کا تعلق جڑ گیا، تعلق جڑ گیا۔ اب اس میں 2 روایتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات کا تصور اتنا ان کے دل میں بیٹھ گیا، جما جما کے، بنا بنا کے، مشق کر کر کے اتنا بیٹھ گیا کہ وہ ایسے دیکھتے تھے اور قالین کے اوپر نقش بنتے چلے جاتے تھے، بس وہ صرف دھاگے ڈالتے جاتے تھے، دھاگے ڈالتے جاتے تھے، اور نقش خود بخود بنتے چلے جاتے تھے، پھول، ہار، پتیاں خود بخود بنتے چلے جاتے تھے۔ اور ایک یہ ہے کہ جب وہ نقش بناتے تھے، اس نقش میں اللہ اپنے دھیان کی وجہ سے جان ڈال دیتا تھا خود۔ مطلب پھول بنایا ہے تو وہ ایسا پھول ہوتا تھا کہ جو زندہ پھول ہے، یعنی تر و تازہ پھول ہے۔ ٹہنی بنائی، کلی بنائی، شاخ بنائی، پتی بنائی، اور اس میں وہ زندگی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ ساری زندگی ایک ہمیشہ رہنے والی ذات پہ محنت کی ہے، ہمیشہ رہنے والی ذات پہ محنت کی ہے، اور وہ رب کی ذات ہے۔
تھوڑا سا وقت تو اللہ کو دے کے دیکھیں، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ میڈیٹیشن کے ذریعے علاج، مراقبے کے ذریعے علاج تو بڑھ رہا پوری دنیا میں بڑی تیزی سے، مراقبے کے ذریعے علاج، اور باقاعدہ مراقبہ سینٹر ہیں، ہمارے ہاں تو نہیں ہیں، سینٹر ہیں، وہاں پیسے دے کے جاتے ہیں، پیسے دے کے جاتے ہیں، اور وہاں وہ بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسی حالت میں بیٹھ جاؤ اور گمان اور تصور کرو کہ فطرت ہے جس کو ہم رب کہتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں۔ فطرت ہے، اور وہ فطرت اوپر سے، اب فطرت اوپر سے تمہارے لیے سکون برسا رہی ہے، اور تمہاری زندگی میں سکون اور چین آ رہا ہے۔ ہمارے پاس ایک رب کا تصور ہے، رب کا گمان اور خیال، احساس اور ادراک ہے، رب، اور سچے رب کا خیال ہے اور سچے رب کا تصور ہے ہمارے پاس، اور یقینی تصور ہے اور کامل تصور ہے۔ رب کا تصور ہے یقینی اور کامل۔ اس تصور میں تھوڑا سا ڈوب جائیں، جس بیماری کو ختم کرنا چاہیں گے نا، بیماری ختم ہو جائے گی۔ ہمارے ہاں ایک اصطلاح ہے جسے کہتے ہیں سلب الامراض، مرضوں کو سلب کر لینا، چھین لینا۔ ہاں یہ ہے، یہ واقعات ہے باقاعدہ۔ جس مرض کے بارے میں تصور کریں گے اسی مرض کو چھین لیں گے اور مرض ختم ہو جائے گی اور بندہ ٹھیک ہو جائے گا، بندہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جو شخص مراقبے پہ محنت کرتا ہے، چاہے روز 10 منٹ ہو، پر 10 منٹ ایسے ہوں جو واقعی 10 منٹ ہوں، جس میں اپنے خیالات، اپنے تصورات، اپنی کیفیات کو پوری لگاموں سے پکڑا ہوا ہو، پھر بھی ادھر ادھر بتک جائیں، بہک جائیں، بتک جائیں، بہک جائیں، تو پھر بھی سنبھالیں۔ جو صرف روزانہ 10 منٹ، آپ چاہیں وقت بڑھا لیں، لیکن میں کم سے کم کہہ رہا ہوں تو 10 منٹ روزانہ مراقبے کو دے گا، 10 منٹ روزانہ مراقبے کو دے، صرف 10 منٹ، ایسا اللہ کی اس کے اندر دھیان پیدا کرے گا، اس کی نظر میں تاثیر، اس کی زبان میں تاثیر، اس کے لہجے میں تاثیر، اور اس کے گمان اور خیال میں تاثیر ہوگی۔ پھر وہ خیال اور گمان کرے گا، ہو جائے گا۔ عجیب بات کہہ رہا ہوں میں، ہو جائے گا۔ اور یہ میں نئی بات نہیں کر رہا، ہماری تاریخ میں اس کے ہزاروں واقعات ہیں، لاکھوں واقعات ہیں، ہزاروں لاکھوں شخصیات ہیں جنہوں نے اللہ کی ذات کا تصور دھیان پایا اور ہو گیا۔ آپ ناقابل تسخیر ایک طاقت بن جائیں گے، آپ ناقابل تسخیر ایک قوت بن جائیں گے۔ آپ کی ذات سے مخلوق کو نفع، آپ کی نگاہ سے مخلوق کو نفع، آپ کے خیال سے مخلوق کو فائدہ، اور آپ کے تصور سے لوگ شفا یاب ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے، اللہ نور السماوات والارض، وہ جو اللہ کا نور زمین آسمان میں بھرا ہوا ہے، آپ رب کے تصور کے ساتھ وہ نور اپنے اندر جذب کر لیں گے۔ پھر آپ رب تو نہیں ہوں گے، لیکن ربوبیت کی صفات وہ صرف اللہ کے پاس ہیں، لیکن کچھ کمالات اللہ اپنے بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ ہاں، چھوٹا سا 10 منٹ کا عمل ہے، پر یہ چھوٹے سے 10 منٹ کے عمل نے زندگی کو جا کے ایک تاریخ بنا دینا ہے، اور زندگی کو جا کے ایک حقیقتوں میں کھول دینا ہے، اور افسانوں سے نکل کے آپ حقیقتوں میں چلے جائیں گے۔ صرف 10 منٹ کا عمل ہے۔ مشکل ہے، ناممکن ہے، کوئی ایسا ہے کہ ہم نہ کر سکے؟ 10 منٹ بھی اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، اور وہ 10 منٹ صرف آپ کی ذات کے لیے نہیں، آپ کی ذات کے لیے نہیں، وہ 10 منٹ صرف آپ کی ذات کے لیے نہیں ہے، وہ تو آپ اپنی نسلوں کو دے کے جا رہے ہیں، انسانیت کو دے کے جا رہے ہیں، اپنے گھر والوں، اپنے دوست احباب کے لیے خیر اور فیض کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ وہ صرف 10 منٹ جب اللہ کو بیٹھ کے سوچیں گے اور اللہ کا تصور کریں گے، اور زمین و آسمان میں جو نور ہے اللہ کی ذات کا، جلوے ہیں رب کی طاقت اور قوت کے، عزت اور عظمت کے، وقار اور ہیبت کے، اللہ پاک جل شانہ وہ آپ کے اندر ایسے جذب کر کے دکھا دے گا، ایسے جذب ہو جائیں گے، ایسے جذب ہو جائیں گے، اللہ جذب کر کے دکھائے گا۔ اور پھر حدیث قدسی آ گئی میرے سامنے، وہ حدیث قدسی کہ پھر میں اس کا ہاتھ بن جاؤں گا، اور کیا بن جاؤں گا؟ کان بن جاؤں گا، اور آنکھ، اور پاؤں۔ ہائے ہائے،
रब को सिर्फ 10 मिनट देख तो सही, फिर तू चाहेगा हो जाएगा, तू सोचेगा हो जाएगा, तू देखेगा हो जाएगा। सिर्फ 10 मिनट रब को दे और झूठे मूठे दे। अल्लाह बड़ा करीम है। अल्लाह कहता है रूप नहीं बहरूप ले आ, तब भी पसंद है, कबूल है। बहरूपिया बन जा। सारे जहान के बहरूपिया 2 नंबर, रब का बहरूपिया 1 नंबर। उसकी दलील दूंगा। वो कैसे? रोना नहीं आता, रोने वाली शलो शक्ल ही बना ले, तब भी कबूल है। हाँ, एक बाबा जी थे, जाने लगे, दाढ़ी सियाह थी और दाढ़ी पे आटा लगा लिया और या चूना लगा लिया और कहा कि मरूं तो चूना लगा देना। अल्लाह के यहां पहुंचे, मेरे बंदे ये क्या? मौला सुना है कि तू सफेद बालों से हया करता है। बाल सफेद नहीं थे, बस ऐसे ही करके आ गया हूं। मेरे बंदा, तू मेरे साथ अच्छा गुमान करता है, जा तेरे गुमान के बकदर मैंने तुझसे हया किया और तुझे ऐसी जगह भेज दिया जो मेरा मेजबानी का जगह है, वो है जन्नत, और मेरा कैद खाना जहन्नम। आप सिर्फ थोड़ा सा मेहनत तो करें, फिर हदीस कुदसी में आप कहां से कहां निकल जाएंगे। और अगर नहीं आता, थोड़ा सा बहरूप बना लें, ऐसे बैठ के तसव्वुर में बस डूब के और गुम होके बस अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दें, थोड़े से तसव्वुर में, ख्याल में। बस ये तसव्वुर और ख्याल होगा। आपके रोजाना का 10 मिनट गिनते जाएं। सिर्फ 40 दिन के बाद, अगर मैं आपको दावा नहीं करता लेकिन मैं थोड़ी से तजर्बात की बुनियाद पे अर्ज कर रहा हूं, सिर्फ 40 दिन एक 10 मिनट दें, पर दें ऐसे जो निहायत यकसुई के हों। आप बीमारियों से, एंग्जाइटी से, स्ट्रेस से, डिप्रेशन से, टेंशन से, ज़हनी तनाव, दबाव, खिंचाव, उलझने, बेसुकूनी ऐसे निकलते चले जाएंगे। और फिर आपको अल्लाह पाक ऐसी रूहानी ताकत और कुव्वत अता फरमाएगा कि आपकी नजर में, दीद में ताकत तासीर होगी, कानों में, आंतों में, पांव में अजब एक जिंदगी होगी आपकी। फिर अनोखा जहान होगा। और अगर कुछ थोड़ा ज्यादा कर लेंगे, अगर सिर्फ 90 दिन यही 10 मिनट दें, पर 10 मिनट वही दें जो 10 मिनट होते हैं। 90 दिन के बाद अल्लाह इस दिल की आंखों को खोल देगा, जिसको कश्फ की आंखें कहते हैं। और एक बसारत है, एक बसीरत है। दिल की आंखों का नाम बसीरत है, आंखों की आंखों का नाम, जिसको चेहरे की आंखें कहते हैं, इसका नाम क्या है? बसारत है। अल्लाह बसीरत देगा। और इस बसीरत के लिए ये सब मैं दलाइल दे रहा हूं, साउथ लॉजिक्स दे रहा हूं। इस बसीरत के लिए फरमाया, इत्तकू फिरासतुल मोमिन, मोमिन की बसीरत से बच, ख्याल करना, वो अल्लाह के नूर से देखता है। और इसी नूर को मैं कह रहा हूं कि अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़, कि अल्लाह का नूर कायनात में बिखरा हुआ है कोई जज्ब करने वाला आ जाए, सिर्फ 10 मिनट अल्लाह को दे दे, अल्लाह उठा के उसके दिल को भर देगा। सिर्फ 10 मिनट चाहिए। 10 मिनट का सवाल है, 10 मिनट का सवाल है। नागा ना हो, जागा एक हो, वक्त एक हो तो अच्छी बात है, वरना नागा ना हो। 10 मिनट से इब्तदा करें और 90 दिन इब्तदा रखें, और हर 10 मिनट को अल्लाह के तसव्वुर के साथ, बस इसी तसव्वुर के साथ, वो तसव्वुर मैं फिर दोहरा रहा हूं, अर्श इलाही से नूर मेरे दिल पे आ रहा और मेरा दिल अल्लाह अल्लाह कह रहा। फिर ये तसव्वुर टूटे, फिर तसव्वुर में डूब जाएं, फिर टूटे, फिर डूब जाएं, फिर टूटे, फिर डूब जाएं। इसी तसव्वुर में अपने आप को घुमाते रहें, घुलाते रहें, बनाते रहें और चलाते रहें। ये तसव्वुर ही तो है। अल्लाह को आएगा तरस कि मेरा बंदा मेरे लिए इतनी बैठ के तवज्जो कर रहा, इतना बैठ के ध्यान कर रहा, और सिर्फ मेरे लिए। फरिश्ते भेजेंगे, या अल्लाह सिर्फ आपके लिए। अल्लाह पाक क्या करता है, बाज़ औक़ात बंदे के मुजाहिदे और मुशक्कत को देख के फिर उसके लिए गैबी निज़ाम के फैसले करता है कि वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबलना, आओ मेरे लिए थोड़ी सी मुशक्कत कर लो, मैं तुम्हारे लिए हैरत अंगेज खैर और बरकत की राहें खोल के दिखा दूंगा, राहें खोलूंगा, रास्ते वाह करूंगा। थोड़ी सी मुशक्कत कर लो, थोड़ी सी तवज्जो कर लो। अपनी सेहत के लिए 10 मिनट देने को तैयार क्यों नहीं? क्या मुश्किल?
اپنی فٹنس کے لیے، اپنی روحانیت کے لیے، اپنے ذہنی سکون کے لیے، اعصابی تناؤ کو ختم کرنے کے لیے، ذہنی دباؤ کو ختم کرنے کے لیے، نفسیاتی الجھنوں کو سے پیچھا چھڑانے کے لیے کیا 10 منٹ مہنگے ہیں؟ مہنگے؟ کہاں؟ صرف 10 منٹ. بس اس 10 منٹ کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا کے چلیں، صرف 10 منٹ. اور 10 منٹ کا سوال کریں کہ نہیں، میری غذا سے زیادہ، میری دوا سے زیادہ، میری نیند میرے دوستوں سے زیادہ، میری ہر چاہت ہر خواہش سے زیادہ یہ 10 منٹ ہیں. اور اس 10 منٹ میں سوئی نہیں، اونگے نہیں. کیوں؟ یہ 10 منٹ کچھ لینے کا وقت ہے. اونگنے والا، سونے والا قابل ترس ہوتا ہے، قابل ترس ہوتا ہے. لمبا سفر دور سے کر کے آیا اور آ کے بارش ہو رہی تھی اور وہاں اپنا پیالہ اونٹھا کر کے بیٹھ گیا، تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اس کی منت کرنی چاہیے. بڑا لمبا سفر کر کے آیا دور سے اور سنا ہے کہ وہاں بارش ہو رہی ہے، رحمتوں کی، برکتوں کی، عطاؤں کی، اور وہ آ کے اپنا پیالہ اونٹھا کر کے بیٹھ گیا. تو اس 10 منٹ کے اندر اپنے آپ کو چاقو چوبند کر کے ایک بہت بڑے رب کے سامنے پیشی، اللہ کے ساتھ معاملہ، اور اللہ سے کچھ حاصل کرنا ہے، حاصل کرنا ہے، حاصل کرنا ہے. تو جب رب سے حاصل کرنا ہے، مجھے سامنے ایک منظر آ گیا. میں گم ہو گیا مینا میں، اس میں مزدلفہ میں گم ہو گیا. مزدلفہ کی رات کچھ خاص رات ہوتی ہے. یہاں 2 چیزوں کے تجربے زیادہ ہیں، جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں اور بندہ گم زیادہ ہوتا ہے. میں اس رات سے بہت ڈرتا ہوں. اللہ تو عافیت کا معاملہ، عافیت کا. میں ہو گیا گم، ادھر جاؤں ادھر جاؤں، ایک ہی طرف کے بندے، ایک ہی طرح کے نقشے. مولا میں آیا کہاں سے تھا اور میں کیا کروں؟ ہمارے ساتھ احباب کا قافلہ تھا. انہوں نے کہا جی آپ جا رہے ہیں تو کچھ کھانے پینے کو بھی لیتے آئیے گا، جا رہے ہیں تو کھانے پینے کو بھی لیتے ہیں. اب مجھے تو اپنی منزل نہیں مل رہی، راستہ نہیں مل رہا، میں کیا کروں؟ خیر میں نے ان للہ و انا الیہ راجعون یا جامع یا معید، میں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا. پڑھتے پڑھتے آگے گیا نا، ایک کنٹینر تھا فی سبیل اللہ للزکاۃ والفقراء والمہاجرین. وہ کنٹینر میں مال بٹ رہا تھا. میں نے کیا کیا، احرام کے اوپر والی چادر اٹھائی، دورہ کر کے رکھ دی. میں نے کہا لاؤ ادھر لاؤ. اب میں جب وہ لے رہا تھا پتہ نہیں کیوں میرا خیال آیا، میں نے کہا لے لوں. میں لے رہا تھا، اس وقت میں نے خیال کیا کہ مجھے چوکنا ہونا چاہیے. ادھر تھوڑی دیر ہوئی، بلالی حبشوں کا قافلہ آ گیا. میں کہا اب کچھ لگ گیا. وہ گٹے ماٹا وہ پتہ نہیں ان کی زبان ہے، کیوں بولتے ہیں اللہ کے درویش. وہ آئے، میرا کچھ قد دراز تھا، میں ان کے برابر ہو گیا. میں نے وہ سارا احرام بھر لیا اور گٹھڑی اٹھا کے رکھ دی. اب وہ گناہوں کی گٹھڑی اٹھاؤں یا خود چلوں؟ میں کیا کروں؟ اچھا میرے اس وقت خیال میں تھا کہ لے کے ایسے لوگوں کو دوں گا جو نہیں بانٹ سکے، کیونکہ یہ فقراء کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ضرورت مند ہیں. ٹھیک ہے انہوں نے سب حاجیوں کے لیے کیا ہے، لیکن میں نہیں. مجھے کہنے لگے مولانا عبدالرؤف ملک، کہنے لگے میں حضرت دین پوری کے ہاں مخزن میں پڑھتا تھا، تو میاں مسعود صاحب دامت برکاتہم موجودہ گدی نشین ہیں، وہ مدرسے کی روٹی نہیں کھانے دیتے تھے ان کو، کہ وہ مال زکوٰۃ بھی ہوتا ہے، عشر بھی اس میں آتا ہے، نہیں کھانے دیتے تھے. کچھ مال ایسے ہیں جو میرے آپ کے لیے نہیں ہوتے، چاہے وہ حلال ہی کیوں نہ ہو. وہ گناہوں کی گٹھڑی اٹھائے. میں نے ایک جگہ دیکھا کچھ لوگ بیٹھے تھے، میں نے گٹھڑی کھولی نہ، انہوں نے آ کے خود اٹھا لیا، کچھ نہیں کہا. آخر چادر احرام کی جاگ میں نے پھر اوڑھی. اب میں نے کہا مولا راستہ دکھا اور قدرت کا نظام دیکھیں. تھوڑی دیر دیکھا تو وہ بندے بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے کہا تم یہاں بیٹھے ہو؟ کہ ہم تو آپ کو دیکھ رہے تھے. تو میں نے کہا بلا لیتے، میں تو گم تھا. کچھ 10 منٹ ایسے ہی اللہ کے لیے گم ہو جائیں. اور لینے میں بات یہ واقعہ اس لیے سنا رہا تھا کہ جب میں مال لے رہا تھا اس وقت سو رہا تھا، اونگ رہا تھا، یا میرے ساری طبقات روشن تھے؟ بولے میرا ہر ذہن روشن تھا. یہ ڈبہ آ رہا، اس میں دودھ، اس میں پانی، اس میں بسکٹ، اس میں کھجور، اس میں کچھ چیزیں اس طرح کی تھی. اتنا سا ڈبہ تھا. میں کہ یہ ڈبہ میری طرف آ رہا.
اس وقت میرے تمام حواس روشن تھے۔ اسی طرح اللہ کی ذات کو پانے کے لیے اپنے حواس، اپنا گمان، اپنا خیال صرف 10 منٹ کے لیے روشن کر کے اور یوں آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں، بس تصور ہی رب کے تصور میں، اور خوب تصور جمائیں اور خوب خیال جمائیں اور خوب دھیان جمائیں، اتنا جمائیں کہ دل کے اندر اللہ کی ذات کا تصور آنے ہی لگے، 10 منٹ ختم ہو جائے، چھوڑ دیں، تجربہ کر لیں۔ دوسرے دن تھوڑے سے تصور میں فوراً وہی چیز آ جائے گی، تیسرے دن اس سے تھوڑے سے تصور میں وہ چیز جو 9 منٹ کے بعد آئی تھی وہ تیسرے منٹ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ لا علاج بیماریوں کے لیے، لا علاج مسائل کے لیے، ذہنی الجھنوں کے لیے، اعصابی کھچاؤ تناؤ کے لیے اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے، مال و دولت ہے تو پرسکون، سفید پوشی ہے تو پرسکون، غربت ہے تو پرسکون زندگی گزارنے کے لیے اور اللہ کی ذات کا قرب اور تعلق پانے کے لیے اور محبت کی انتہا پانے کے لیے بولیں گے 10 منٹ مشکل ہیں، دیں گے آج کے بعد، اپنے آپ کو دیں گے، بخیل تو نہیں بنیں گے۔ نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، استغفر اللہ العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یا اللہ ساری انسانیت کو ایمان کامل دے دے، اخلاص کامل دے دے، اخلاق کامل دے دے، برکت اور عافیت دے دے، دنیا آخرت کی ساری خیریں عطا فرما، برکتیں اور عافیتیں عطا فرما، دل کی دنیا مولا بدل دے، من کی دنیا بدل دے، جذبوں کی دنیا بدل دے اور دنیا آخرت کی ساری خیریں عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وعطرتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی کوئی سوال آپ کا؟ وعدہ ہوا تھا کہ آج ہم سوالوں کے جواب، کوئی سوال؟ اور اس لیے کہ ہمارے ساتھ مسجد ہے نا، تو اس لیے ہم اس کو تسبیح خانہ کہتے ہیں، یہ ساتھ دیوار کے ساتھ مسجد ہے۔ تھوڑی سی آپ توجہ کریں گے؟ جی آپ کا سوال؟ یہ ہمارے علماء ہیں، بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجیے گا۔ یہاں ہم نے باقاعدہ 2 علماء موجود ہیں جو ہر وقت آپ ان سے مسائل پوچھیں، ایک تو وہ جو مصلح پڑھاتے ہیں، ٹھیک، ایک ہمارے مولانا عادل شراز صاحب ہیں، وہ ہیں جو ذکر تسبیحات کراتے ہیں۔ الحمدللہ دونوں مفتی عالم ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ ہمارے تسبیح خانے میں مفتی علماء کی زیر نگرانی نظام چلے۔ جزاک اللہ۔ جی آپ ہے جی؟ افاسبتم اور اذان کا تصور کر کے اس کے کانوں میں پھونک ماریں، اگر بچہ پھونک مارنے دے ٹھیک، نہ مارے تو تصور سے پھونک مارے، بچے کو اللہ اس کا دل بدل دے گا۔ مسلسل سارا دن یہ عمل اس کے تصور میں کریں انشاءاللہ۔ جی جی کیا کہ ہاں ٹھیک ہوں، ہاں ٹھیک۔ بھائی میں نے درخواست کی تھی، سوال کرنے والے قریب ہیں، یا تو پنکھے بند کر دیں، ادھر میرے مائک چڑھا ہوا ہے اللہ والے، میں آپ کی بات سنوں تاکہ میں آپ کو تسلی کا جواب دے سکوں۔ جی آپ بتائیے۔ جی ٹھیک۔ کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ احباب کا پیٹ خراب ہوا اور وہ چلے گئے، آج ہمارا بھی خراب ہے۔ اللہ پاک جل شان ہو نا، تھوڑا سا
मुजाहिदा और कुर्बानी अल्लाह लेता नहीं, देता है और आजमाता है। यही पेट, यही मैदा घर में भी खराब होता है या नहीं होता? अच्छा, यही पेट, यही मैदा अगर किसी फैक्ट्री में जॉब करते हैं, वहां खराब हो तो फिर जॉब छोड़ के चले जाते हैं। आर्मी में जॉब हो, छोड़ के चले जाते हैं। किसी दफ्तर में जॉब हो, क्या ख्याल है? फिर वो नौकरी छोड़ देते हैं। मालूम हुआ हमारा वो यकीन कच्चा है, अभी पक्का नहीं हुआ कि यहां अगर थोड़ा सा हाल आया, पेट खराब हुआ है, तो हमें तो छोटी मोटी दवाई ले सकते हैं, इलाज कर सकते हैं, अपने आप को थोड़ा सा जमा लें। देखिए, गुजारिश है, कोई साथी आप बता रहे हैं किसको हाल दे। हमारे असिस्टेंट बैठते हैं क्लिनिक में, रोजाना बैठते हैं, आप उनको हाल दे सकते हैं। आप जाएंगे दवाखाने में तो वहां बैठते हैं इंशाअल्लाह। लेकिन एक थोड़ी सी फिर दरखास्त करूंगा, अपने आप को इस्तिकामत से चलाएं। छोटी छोटी चीजों पे, छोटे छोटे हालात पे हम हिजरत का प्रोग्राम बना लें, नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि हमारा दिल, दिमाग, जहन हाजिर हो कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, अपने रास्ते की थोड़ी सी तकलीफ दी है, मौला पता नहीं इस पे अजर कितना मिलेगा। जी जी हाँ, ये कहते हैं मेरी वालदा साहबा को 20-22 साल पहले किसी सांप ने डसा था। अब वही दिन जब आते हैं सावन भादो के, तो उनको दाना निकलता है और तबीयत, बुखार, तबीयत खराब होती है। ये सांप के वाकयात मेरे पास कई आए हैं। एक एक बहुत बड़े अफीसर थे, उनकी बीवी का ये केस अभी तक है कि उन्होंने सांप को काटा था, सांप ने उन्हें काटा था, और उसके बाद जो है वो वही जब घड़ी आती है तो उनकी तबीयत खराब होती है। अच्छा, ये बताएं, आपके मुशाहिदे में कोई वाकया ऐसा है जिसके पास हो हाथ खड़ा करें, कोई आपके यहाँ खड़े हो जाए। और किसी के मुशाहिदे में ऐसा वाकया आपका भी है, इधर करीब आ जाए। और किसी के पास ये सांप वाला वाकया किसी का हो, किसी के करीब आ जाए। जी सुनाए। खाला लगती थी, कोठड़ी में रहती थी, अक्सर देखती थी 2 सांप आते जाते मचान के ऊपर। एक दिन पता नहीं उन्हें क्या हुआ, एक सांप को मार दिया। वो कहते हैं बाहर एक बुजुर्ग खड़े थे, मरे हुए सांप को उन्होंने कहा हमें दे दो, मैं इसको खाएंगे। किसकी? कहने लगे ठीक 8 दिन के बाद जिस तरह वो सांप तड़पा था, उसी तरह उस खाला वैसी तड़पी और जान निकल गई। आज तक कहते हमें समझ नहीं आया। मैं बताता हूं जी। कहते हैं हमारे रिश्तेदार खेतों में सांप काम कर रहा था, तो एक उड़ने वाला सांप था। वो उड़ने वाला नहीं होता, असल में वो जंप लगाता है, तो वो पीछे चला गया। तो उसके बाद वही जब साल आता है, वही लम्हा, यानी साल के बाद वही दिन आते हैं, तो उनको दाने निकल आते हैं और तबीयत खराब होती है। जी, और किसी का वाकया है? जी, आप दम पड़ते हैं, सालों साल से लग रहा है, क्या पढ़ते हैं तो बताएं। कहे खुदा सुनो मोहम्मद, सपन का बिस कैसा है, पुकार करे नबी मोहम्मद, घर जारा सोता है, नरबस करे खुदा। ये पंजाबी हिंदी का, फिर कहें, करीब आ जाए। अच्छा, अब ये देखें, एक मिनट। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के एक माली हैं, बहुत बड़ी उम्र के, हमारे बागों में वो काम करते थे। आज तक उन्होंने मेरा दम नहीं दिया मुझे अपना, शायद मेरा दम निकल जाए या उसका निकल जाए।
وہ फोड़े फुंसी का एक दम करते हैं और बड़ा तजर्बा है। मैंने कई दफा कोशिश की ये दम उनसे ले लूं और अल्लाह की मखलूक के लिए फैज़ आम हो। ये इनकी बहुत बड़ी खूबी है, अल्लाह इनको जज़ा खैर दे। ये वो दम दे रहे हैं। दम नहीं देता कोई बंदा, दम निकल जाता है, दम नहीं देता। मैं कई बार उनके पास मिन्नतें करने गया हूं, कई बार। एक हमारे यहाँ जो एक बस्ती है शेख रोशन की, उसके आगे वो रहते हैं। कई बार मिन्नतें करने गया हूं, कह रहे हाँ बेटा मैं दूंगा, फिर आना दूंगा। मैं थक हार के मैंने छोड़ दिया। अब फिर बताइए। मैं इसको खैरात करता हूँ। आप इसको खैरात करते हैं? हाँ, हर साल 27वीं रात को। 27वीं रात को जितने मर्जी लोग पूछ लें मैं उनको बता दूंगा, लिख कर दे दूंगा। नहीं, 27वीं रात को क्या खैरात करते हैं? मसलन समझ नहीं आई। यही करता हूँ, ये दाम देता हूँ। तो आज ये सबको दे रहे हैं, इसका मतलब ये है आज 27 को दे देंगे, 27 रात को। आज ही दे दें, क्या हाल है? रमजान की बरकत। उस्ताद का फरमान है। उस्ताद का फरमान है, ठीक है। अच्छा, क्या पढ़ते हैं? कहे खुदा सुनो मोहम्मद, कहे खुदा सुनो मोहम्मद, छप्पन का बिस कैसा है, 56 का बिस कैसा है, पुकार करे नबी मोहम्मद, पुकार करे नबी मोहम्मद, घर जारा सोता है, घर जारा सोता है, आदम जान लपेटा, आदम जान लपेटा, मन मारू मन मारू, जहाँ रहे, मन मारू नरबस करे खुदा, मन मारू नरबस करे खुदा। फिर आप खुद पढ़ें। आप कहे खुदा सुनो मोहम्मद, छप्पन का बिस कैसा है, कहे खुदा सुनो मोहम्मद, हाँ छप्पन का बिस कैसा है, हाँ पुकार करे नबी मोहम्मद, हाँ घर जाना सोता है, आदम जान पेटा मन मारू, जहाँ रे मारू आग बीसो करे तो नरबस करे खुदा, बीसों जड़े तो नरबस करे खुदा। कितनी दफा पढ़ते हैं? 3 दफा पढ़ने के लिए कहा। अच्छा, उस पे थुतकारते हैं, क्या करते हैं? वो इतनी जमीन लेकर छड़ी हाँ हरी हरी, किसी भी तरह हाँ, किसी भी दरख्त की। ये उसके काम करते हैं। अच्छा, फिर झाड़ते हैं, हजार ये सांप के लिए, शाम के लिए और वो जो सालों साल लगता है, सालों साल लगता है उसके इस लिए। बार मैंने तजर्बा किया, कई आदमी को दिया जिनको कई साल लगता आ रहा था, वही दिन आए उनकी तबीयत खराब हो गई, चलना फिरना बंद हो गया। अच्छी बात है, जज़ाकल्लाह। ताला ने एक ही दफा उसको, आपको कहाँ से मिला था? मुझे रास्ते चलते मिल गए, रास्ते चलते मिल गए। कोई अल्लाह का बंदा था, उसने कहा सीख लो, सीख लो, आगे भी खैरात करते जाओ। खैरात करते जाओ। अब इसमें एक शरई हैसियत बताता हूं, बैठे तशरीफ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बुलाया कि भाई आपके पास जो मंत्र हैं वो बताओ मुझे। जिनमें शिरक था वो मना फरमा दिया, जिनमें शिरक नहीं था उसकी इजाजत फरमा दी, चाहे उन लफ्जों की समझ ना आए। बिस्मिल्लाह शजनियतुन करनियतुन मिलहातुन बहरिन कतफा। अब ये हदीस में आता है। उन्होंने कहा जी हम ये पढ़ते हैं, हमारा ये मसला हल हो जाता है। आपने फरमाया इसकी इजाजत है। फिर सुने, जिनमें शिरक था, अल्लाह के गैर था, हदीस में आता है हुजूर ने मना फरमा दिया। जिन नामों में शिरक था, हुजूर ने सहाबा के वो नाम बदल दिए। हजरत अबू हुरैरा का नाम अब्दुश शम्स था, शम्स का बेटा, सूरज का बेटा। हुजूर ने फरमाया नहीं। मैं इसकी शरई हैसियत आपको बता रहा हूं कि जहां शिरक हो उसको वो चाहे चीज जितनी ज्यादा फायदामंद हो, मुअस्सर हो, हमारे लिए वो काबिल कबूल नहीं है। क्या ख्याल है? और जहां शिरक नहीं है, ये अल्फाज बाबा जी के कोई शिरक नहीं है, शिरक नहीं है तो फायदेमंद है, ठीक है, नफामंद है। जी अच्छा जी, और किसने कोई बताई चीज? जी
یہ سچ ہے بھائی، بڑا عجب واقعہ سنا ہے. کہنے لگے ہمارے ہاں ایک نئی نہر بنی، جب اس پہ پانی چھوڑا تو لوگ دیکھنے چلے بھی آج پانی، نہر میں پانی شروع ہو رہا. تو آگے ایک بڑا سانپ تھا، اس سانپ کے سر پہ ایک چھوٹا سانپ بیٹھا تھا. چھوٹا سانپ. میں نے ابکری کے پچھلے سے پچھلے مہینے کے حال دل میں بھی ایک واقعہ لکھا ہے، سانپ کا بڑا ہوگا. تو اس بندے نے کہا جو اوپر کھڑا تھا، اور میں آپ کو ایک تماشا دکھاتا ہوں. اس نے جا کے کچھ چیز پڑھی اور کڑا دے دیا. جب وہ بڑا سانپ سامنے آیا جس کے اوپر چھوٹے سانپ نے سواری کی ہوئی تھی، جنات کو وہ سانپوں کا شہنشاہ تھا، وہ سامنے آیا تو وہ بڑا سانپ رک گیا. چھوٹا سانپ اترا، اس نے چکر لگایا. کیا؟ پھر بتاؤ، یہاں سے پھر بتاؤ. چھوٹا سانپ اترا، گڑھے کے اندر چکر لگایا، کڑا توڑ دیا، پھر چل پڑے. یہ بندہ پھر گیا، پھر اس نے جا کے آگے کڑا لگایا، پھر وہ بڑا سانپ آیا، پھر رک گیا. پھر چھوٹا سانپ اترا، اس نے اس کڑے کے اندر چکر لگایا، پھر بڑا چل پڑا، یعنی اس نے وہ کڑا توڑ دیا. 3 دفعہ ایسے کیا، اور 3 دفعہ، چوتھی دفعہ کیا کیا؟ تیسری دفعہ جب کڑا لگایا، ہاں، اس نے اس میں چکر لگایا. اس دوران اس کڑے میں پانی داخل ہو گیا تھا، پیچھے سے پانی آ رہا تھا. جب پانی داخل ہوا، اس نے اس پانی کے اندر ڈسا، باہر والا بندہ مر گیا. جنات کی دنیا اور سانپوں کی دنیا یہ ایک ہی دنیا ہے. اس کے ساتھ کیا میں واقعہ سناؤں آپ کو؟ آپ ہی نے بہت سارے سنا دیے. اور کوئی سانپ کا واقعہ؟ جی، آپ کا بھی ایک کزن ہے، اس کو سانپ نے ڈسا تھا. ہر سال وہ دن آتا ہے، زخم تازے ہو جاتے ہیں اور تکلیف ہوتی ہے. جی، کہاں سے؟ مانسیرا سے. ہاں جی. جی، کہروڑ پکا کے رہنے والے ہیں. آپ کو سانپ نے ڈسا تھا. آپ نے اپنے کھیتوں کو پانی لگایا ہوا تھا، آپ نے محسوس کیا میرا پاؤں بھاری ہے، سانپ نے ڈسا تو کھینچا، کالا سانپ تھا. آپ نے سانپ سے چھڑوایا اور 1 کلومیٹر دور تک بھاگے، وہاں گئے. ہاں، آپ نے 3 منٹ لگائے، کافی بھاگا. گھی پلایا اور پیاز کھلائے. کہ میں نے کہا میں ادھر میری پنڈلی میں کپڑا کس کے باندھ دو، انہوں نے باندھ دیا. پھر آدھا کلومیٹر ہی چلا تھا کہ میری آنکھوں میں غشی آ گئی، آنکھوں میں اندھیرا چھانا شروع ہوا، میرے کوئی نظر نہیں آنا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، جھٹکے لگنے لگے. پھر کہنے میں نے خود ہی کہا کہ میں پہنچ نہیں سکتا، اس جگہ کو کاٹیں تاکہ یہاں سے زہر اور خون نکل جائے. پھر وہ نکل گیا. کہنے لگے پہلے کاٹا تو خون نہیں نکلا، پھر میں نے کہا زیادہ کاٹو، جب کہ جھٹکے سے خون نکلا تو کالا سیاہ اور بدبودار نکلا، پھر آپ ٹھیک ہو گئے، ہوش آئے. پھر علاج کے لیے شہر تک پہنچ گئے. بس مختصر واقعہ.
پھر ادھر وغیرہ جنکشن لگائے، ٹھیک ہو گئے۔ اب آخر اب کیا ہے؟ اب آپ ٹھیک ہیں؟ بیٹھ، تکلیف نہیں ہوئی؟ جی آپ فرمائیے۔ آپ نے اپنے دوست سے سنا تھا، کہاں سے آئے؟ سیال کوٹ سے۔ قریب آ جائیں ذرا، آواز تھوڑی سی۔ سانپ کا سنا تھا، کیا؟ جو اوپر سانپ بیٹھتا ہے، سواری کرتا ہے۔ ڈرائیور دوست تھا۔ کہیں کسی فیملی کو لے کے جا رہا تھا، کسی کا ڈرائیور تھا وہ؟ جی جا رہا تھا۔ راستے میں دیکھا بڑا سانپ آ رہا، اس پہ ایک چھوٹا سانپ سوار ہے۔ لکڑی پکڑی، لکیر مار دی کہ اس سے بڑا سانپ آگے نہیں جائے گا۔ بڑا سانپ رک گیا۔ چھوٹا اترا، اس نے اسی لکیر پہ کاٹا اور ڈرائیور ادھر ہی مر گیا۔ بیٹھے تشریف رکھے۔ اور کسی کا کوئی واقعہ؟ آج تو پھر سانپوں کے اوپر سارا موضوع چلا گیا۔ آپ نے ایک اور تجربہ بھی کیا، استاد نے بتایا؟ جی سر۔ سانپ سامنے آ رہا ہے، جب نظر پڑے گی رستہ چھوڑ دے گا۔ میں نے پھر ایک دن آزمایا، یہی کالا سانپ تھا، میں جا رہا تھا، وہ سامنے سے آ رہا جی، اتنا بڑا سانپ تھا، بڑا تھا۔ میں نے کہا تجربہ کا بھی دیکھیں۔ جب میرے قریب آیا نا، میں اس کو کہا کہ وہ گندم کی گٹھی پڑی تھی، ہاں، میں نے کہا اس پری کے نیچے ہو جاؤ، اس نے رستہ بدل دیا۔ کہہ رہے میں نے کہا گندم کی گاٹھ کٹی ہوئی پڑی تھی، میں نے کہا اس بھری کے نیچے ہو جاؤ، اس نے رستہ بدل دیا۔ میں پھر دوبارہ آگے گیا، ہاں، میں نے کہا تم کو کہا کہ اس کے نیچے چل جاؤ، اس نے پھر رستہ بدل دیا دوسری طرف، رستہ بدل دیا۔ پھر میں آ گیا تیسری دفعہ، پھر میں نے کہا اس کو اچھی طرح، میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے نیچے چلے جاؤ، ہاں، اس کے نیچے چلے جاؤ، اس کے نیچے چلا گیا گٹھ۔ آپ نکل گئے پھر؟ نہیں، ہاں، پھر دوسرے آدمی کو بلایا، میں نے کہا بھائی یہ بیٹھا ہے، اب یہ تو تم سنبھالو۔ اچھا، چلو بیٹھے، تشریف رکھے، تشریف رکھے۔ جی آج یہ کون سا موضوع شروع کر دیا آپ نے؟ کون سا موضوع شروع کر دیا؟ ہاں، کہتے ہیں چھوٹے سانپ کا نام پدما ہے۔ پدما جی، آپ کہاں سے ہیں؟ لاہور۔ آپ کا ایک چچا تھا، وہ سانپوں کا کام کرتا سانپوں کا کام کرتا تھا، ہے، بہت زیادہ سانپ تھے، بہت زیادہ سانپ تھے۔ سانپ نے ڈس دیا۔ کسی سانپ نے اسے ڈس لیا، اب اس کے کانوں سے، آنکھوں سے، ناک سے، ساتھ کانوں سے، آنکھوں سے، منہ سے، پیشاب سے خون شروع ہو گیا، پورے جسم پورے جسم سے خون۔ لیکن وہ خود ہی اپنا علاج کرتا رہا، جیسے کہ اس کو خود ہی اپنا علاج کرتا رہا، کافی عرصے تک وہ اپنے آپ کو قبول حاصل کرتا، کافی عرصے تک اپنے آپ پر عبور حاصل کر کے علاج کر لیا اس نے، زندہ رہا۔ لیکن اس کے ناخنوں سے خون جو بند ہو، ناخنوں سے خون بند نہ ہو سکا، کئی عرصہ تک، کافی عرصہ تک وہ خون چلتا رہا۔ کئی عرصہ تک خون چلتا رہا۔ یہ بدوم علی کی اصطلاح کی بات ہے۔ بدم علی ناروال کی اب وہ حقہ بھی رہا، حقہ پی رہا تھا، کپڑا اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا، کپڑا ہاتھ پہ رکھا ہوا تھا، حقہ پی رہا تھا۔ کوئی آدمی آیا، راہ کوئی راہگیر آیا، بھائی یہ ہاتھ کو کیا ہوا؟ بھائی کچھ نہ پوچھ۔ اس نے کہا ہاتھ کو کیا ہوا؟ اس نے کہا کچھ نہ پوچھ۔ اس نے کہا ابھی بتا تو صحیح ہوا کیا؟ اس نے کہا یہ معاملہ میرے ساتھ ہوا، اس لیے میں نے علاج تو کیا ہے، یہ معاملہ میرے ساتھ ہو، علاج تو کیا لیکن ناخون سے خون نہیں رک رہا۔ یہ میرے میں ابھی بس ہو گیا۔ اس نے پھر کہا کہ بس ابھی چلا جا منڈی میں، دیسی سنترا ہوتا ہے، مالٹا ہے، یہ کنو ہے، یہ کہہ رہے ابھی چلا جا منڈی میں، مالٹا کنو نہیں لینا، دیسی سنترا لینا ہے۔ دیسی سنترا، وہی
ہاں وہ کھانا ہے وہ کھانا ہے دیسی سنگترا جب تک یہ خون بند نہ ہو. جب تک خون بند نہ ہو. بس اس نے پھر وہ دیسی سنترا ہی کھایا ہے اور وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ بالکل شفاف تھا. آنکھوں سے دیکھا کہنے لگے بابا جی کہ میں وہ شفا یاب ہو گئے. دیسی سنگترا کھایا. دیسی سنترا تھا اس نے وہ 24 گھنٹے جب بھی اسے بھوک لگے 24 گھنٹے جب بھی بھوک لگے. اچھا دیسی سنگترے کی پہچان کیا ہے؟ اب تو ویسے ہی ختم ہو رہا ہے. وہ تو عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں 20-25 سال ہو گئے. اس سے پہلے وہ اتنا بڑا ہوتا تھا پھکلا سا. اچھا جب اسے کھولے تو بیج اتنا سا ہوتا ہے. ہاں 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 ہاں. دیسی شاید تم لوگ معلوم تو دیسی سنترا اسے کھایا. دیسی سنگترا ہاں جی. اچھا میں دیسی سنگترے کا ایک اور فائدہ میں بھی بتا دوں. ٹھیک ہے جزاک اللہ. دیسی سنگترا کھایا تو پھر وہ ناخون سے خون آنا بھی ختم ہو گیا یعنی سارا زہر اس کا ختم ہو گیا. جس شخص کے اندر گناہوں کا جذبہ زیادہ ہو اور کسی چیز سے کنٹرول نہ ہو تو وہ دیسی سنگترا کھائے ٹھیک ہو جاتا ہے. دیسی سنگترا کھائے. کچھ چیز ہے اس میں سمجھ مجھے بھی نہیں آئی پر یہ ہے لاجواب کچھ چیز ہے. اب دیکھیں سانپ کا آخری زہر خود معالج تھا اسے سانپ نے ڈس لیا کسی دوا سے ٹھیک نہ ہوا آخر کار دیسی سنگترا کھایا اور جی بھر کے کھایا. کہتے جب بھوک لگتی تھی بس وہی کھاتا تھا اور وہ ٹھیک ہو گیا. جی ایک بندہ کہتا ہے کسی آدمی نے مجھے بتایا کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لے. اچھا ایک کا لفظ بتایا استحقو وہ پڑھ لے تو سارا سال سانپ نہیں کاٹے گا. کہاں سے ہٹ اٹک کی بات ہے. کہنے لگے میں تراویح پڑھ کے ابھی 2 دن پہلے گھر آ رہا تھا تو موبائل کی میں نے ٹارچ لگا رکھی تھی. دبلا پتلا سانپ بازو بھر. 2-3 گز کے فاصلے پہ سامنے رک گیا. محتاط ہو گیا سمٹ گیا سکڑ گیا. استحقو استحقو اللہ کا نام ہے یا کوئی کلام ہے یا کوئی لفظ ہے میری نظر میں نہیں ہے. یہ تجربہ ہے آپ کا. جی سعودی عرب میں مقیم تھے. 15-16 سال سے آپ رات کو سو نہیں پاتے. رات کو سانپ آتا ہے چارپائی کے راستے سے چڑھتا ہے سر سے اتر جاتا ہے. اس دہشت میں 16 سال نہیں سو سکا. پھر کاروبار تھا وہاں سب کچھ بہتری تھی. پھر مکے پاک جاتا تو سکون ملتا. مسجد نبی شریف جاتا تو چھتری سانپ کی دہشت بھی اس چھتری سے آپ میرے اوپر آتی. بے قابو ہو جاتا لوگ تسلیاں دیتے. پھر آخر بس اسی کیفیت میں اس کے بعد ایک بندے نے مجھے بتایا کہ آپ سارے گھر کے افراد پورے جسم پہ مہندی لگاؤ. میں نے مہندی لگائی نہ چاکیاں بڑھ گئی اجڑ گیا گھر بار سب کچھ. تو میں مہندی لگاتی اس نے بندے نے مجھے بتایا کہ 7 دن مہندی لگاؤ. چھٹا دن تھا تو جس گھر میں مستقل رہ رہے تھے چھوڑ دیا. یعنی گھر میں مسجد میں کیا تو اس گھر میں رہتے ہوئے جب چھٹا دن گزرا تو پہلے دن ایک بچھو آیا. میں نے بیوی کو بولا کہ اسے مار دو اس بچے کو کاٹ دے. کسی نے مجھے بتایا کہ 7 دن اپنے جسم پہ مہندی لگا تو کہنے لگے جب میں چھٹے دن ایک بچھو نمودار آپ نے سارے جسم پہ مہندی لگائی تو کتنے سب گھر والوں نے لگائی تو کتنے دن بچھو آیا. میرے
5वें चौथे दिन बीवी को कहा इसको मार दो। तो बीवी ने नहीं मारा तो मैंने खुद उसे मार दिया। जब मैं बिच्छू को इस पाँव से मैंने मारा तो मुझे यूँ महसूस हुआ कि कोई चीज़ मेरे पाँव से दाखिल होकर सर तक ये पूरी चीज़ सुन कर गई। कहने लगे जिस पाँव से बिच्छू मारा वो पूरा जिसका हिस्सा सुन हो गया, कोई चीज पाँव से सर तक दाखिल हुई। फिर दूसरे दिन एक छोटा सांप का बच्चा आया। फिर दूसरे दिन छोटा सांप का बच्चा आया, तो मैंने इसी तरह कहा कि इसको मार दो, इसको मार दो। बच्चों ने नहीं मारा, मैंने खुद उसे मारा। बच्चों ने नहीं मारा, मैंने मार दिया। थोड़ी देर के बाद मैं देखता हूँ बच्चों से पूछा, पुलिस से पूछा कि ये क्या कहा आपने फेंका, वो चीज़ वहाँ से गायब जो मरा हुआ सांप था। फिर उसके बाद फिर ना घर रहा, ना मैं, ना बीवी, ना बच्चे, सब उजड़ गया। यहाँ तक आपके पास। ठीक ठीक, बैठे। ओए होए, क्या मौजू छेड़ दिया आपने। तशरीफ ना, मैं आपको इसका एक हल बताऊंगा। ये एक मौजू है और सुलगता मौजू है, तड़पता मौजू है, और इसके जरिए से कई जिंदगियां उजड़ गई, इसके जरिए से कई घर उजड़ गए, इसके जरिए से कई जवानियां और खानदान उजड़ गए। जैसे ये कहते हैं ना घर रहा, ना दर रहा, कुछ भी ना रहा। एक बेहतरीन कारोबार था, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी ना। हाँ जी। तो हमारे पास मौलाना आते हैं, उन्होंने वाकया बताया, कहते कि मौलाना खान मोहम्मद कुलिया शरीफ वाले, उनके मतलब बताया कि वो सऊदी अरब में उनको कोई मिला था आदमी, तो उसने कहा कि मैं सदीकी हूँ सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला उनकी औलाद। कहने लगे एक बंदे ने मुझे वाकया सुनाया कि हजरत ख्वाजा खान मोहम्मद साहब कुलिया शरीफ वाले रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये सुनाया कि उन्हें सऊदी अरब में एक बंदा मिला जो कहता था मैं सिद्दीकी हूँ, हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से हूँ। तो उसने उनको तेल नमक दम करके दिया, नमक दम करके दिया। हाँ, तो जिसको सांप बिच्छू काटे उस पे आपने लगा देना, ठीक हो जाएगा। जिसको सांप बिच्छू काटे उस पे लगा दें, वो ठीक हो जाएगा। वो फिर उनका मुद्दा कि वो जिसको सांप काटता है उसके ऊपर वो लगा देते थे, उससे कहते थे लोगों को, वो कहते हैं आजमूद है, जिस पे ऊपर वो सांप बिच्छू काटे वो नमक लगा देते थे, वो ठीक हो जाता था। एक बात मैंने अर्ज की थी कि जो हस्बी नस्बी सिद्दीकी होगा, एक है अपने नाम के साथ सिद्दीकी लिखना, एक है वाकई आले सिद्दीक में से हो, हाँ सिद्दीक अकबर की सच्ची आल में से हो, ब्लड में से हो, उनकी लड़ी में से हो, उनके नस्ब से हो, उनके खून से हो, उसको अगर सांप डसेगा तो सांप मर जाएगा। वो जो एड़ी वाली कुर्बानी थी, गार वाली, वो नस्लों में चलेगी। और देखें उस बात की यह तस्दीक आ रही है। ये मैंने दर्स में बताया था, याद है? किसी ने ये दर्स सुना? हाँ जी। बीवी कहते मेरी सोई, मेरी रात को कहा कि मुझे सांप ने डसा, फिर वो बीमार हो गई। सूरत तारिक की इजाजत लेनी थी, इजाजत है, ले लें जी। हाँ जी, कहते हजरत आदम का जन्नत में जब जाने का वाकया तो उसमें भी सांप का जिक्र आता है। और किस में तस्करा आता है? हाँ, दज्जाली जो निजाम है इसमें भी सांप का तस्करा जिक्र आता है। जो बड़ी बड़ी उनकी प्रोडक्ट्स बनाई हुई हैं उन पे सांप है, सांप है, सांप के साइन है, लेकिन उन पे खास सांप होगा। और इसकी बेस मिंबर पे कैसे बताऊं तुझे? और किसी का वाक्य? हाँ जी, याद रखें एक मेरी बात को, इसकी वजाहत फिर हम कल करेंगे, लेकिन आज थोड़ी सी बात, जैसे मुराकबे वाली मेरी बात सुबह रह गई थी तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरी करने की कोशिश की। इसी तरह ये बात जो है, जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, याद रखें एक बात, सारी अहादीस में, तफासिर में,
محدثین کے تجربات، مشاہدات، اسلاف، اولیاء، اکابر کے تجربات میں سانپ اور جنات کو اکٹھا بیان کیا گیا ہے۔ سانپ اور شیاطین کو اکٹھا، جن شیطان، یعنی اگر کوئی شریف ہے تو وہ جن ہے، اگر وہ شریر ہے، جیسے انسانوں میں بھی شریف لوگ ہوتے ہیں، بدماش بھی ہوتے ہیں، بدماش شریر ہے تو وہ شیطان بن گیا، اور نیک ہے تو وہ جن بن گیا۔ تو ان کا تذکرہ ایک ہی ہے اور ان کی زندگی کا نظام ایک ہی ہے۔ ہمارے یہاں وہاں مسجد ہے، قاری صاحب مجھے بتانے لگے کہ ایک سانپ ہے، وہ آتا ہے، نہیں میرے کمرے میں نا جنات ہیں، وہ جا کے کبھی چارپائی اٹھاتے ہیں، نیچے دیکھتا ہوں تو کچھ شاید کوئی بکری ہے، اس کی نا بکری اگر چارپائی کے نیچے گھس جائے تو اس کی اوپر والی ہڈیاں چبھتی ہیں، کڑکڑ کی آواز آتی، دیکھتا ہوں تو کچھ بھی نہیں، کبھی دیکھتا ہوں کتا ہے۔ میں نے اسے کچھ پڑھنے کو بتایا، کہنے لگے بازو کا دروازے ٹھو ٹھو ہوتے ہیں جیسے آندھی طوفان، باہر جاتا ہوں کچھ بھی نہیں ہے، جیسے آندھی طوفان کا شور ہوتا ہے۔ تو میں نے کچھ پڑھنے کو بتایا، میں نے کہا یہ پڑھو اور وہ چیز خود بخود تیرے ہاتھ آئے گی۔ کچھ دنوں کے بعد میرے پاس آئے کہ جی میرے کمرے میں ایک سانپ آ گیا، میں نے دوسروں لوگوں کو بلایا، کونے میں بیٹھا، بس بیٹھا ہوا ہے، بھاگ نہیں رہا، آخر کار ہم نے اسے مار ڈالا۔ اسے مار کے بڑا سارا سانپ تھا، یوں اٹھا کے باہر، وہ کانٹے دار جھاڑیاں نہیں پڑی ہوتی، کانٹے پڑے، اس کے اوپر جو رکھا، یوں دیکھا تو وہ تھا نہیں۔ کہاں گیا؟ اس کی ڈیڈ باڈی، اس کی میت، اس کا جسم کہاں گیا؟ مجھے آ کے کہنے لگے کہاں گیا؟ میں کہ جہاں جو تھے وارث اس کے لے گئے، اللہ کے نام کی طاقت سے اللہ نے تیری حفاظت کر دی۔ یہ ایک موضوع ہے بڑا انوکھا جو مجھے بھی سمجھ نہیں آیا، لیکن تھوڑا سا مجھے ایسے کھلا ہے، باقی مجھے بھی سمجھ نہیں ہے، یہ رب کے راز ہیں، خدا کی باتیں خدا ہی جانے۔ لیکن ایک لفظ بتاتا ہوں، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین، سانپ سے بچنے، سانپ کے ڈسنے، سانپ کی حفاظت اور سانپ جیسی چیزوں کی سے حفاظت کا نظام انشاءاللہ اس کلام میں ہے۔ پڑھیں سارے، سلام علی نوح فی العالمین، لکھ کے دروازے کے باہر لگا دیں، لکھ کے کمرے کے اندر لگا دیں، پڑھ کے دم کر دیں۔ سانپ کا ڈسا بچھو کا ڈسا ہے، اس پہ پڑھ کے دم کر دیں، تو یہ بہت کمال چیز ہے۔ باقی اس ضمن میں گفتگو انشاءاللہ کریں گے۔ باقی آپ خوش ہیں؟ بالکل خوش ہیں؟ یہاں کے ماشاءاللہ خدمت والوں سے تعاون کر رہے، ایک دوسرے سے مل کے پیار سے، محبت سے، الفت سے کر رہے یا نہیں کر رہے؟ ٹھیک ہے، خوش ہیں نا؟ پراٹھے خوب کھائے ہیں مقابلے کے ساتھ؟ بہت اچھی بات ہے، اللہ آپ کی حاضری، خدمت اور پلیز چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں، جزاک اللہ۔